پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 28 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر ہم جو مضمون یہاں پہ سمجھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ نظیر محمد صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اردو زبان ہے، اردو زبان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اردو کہاں پہ پیدا ہوئی۔ یہاں تک ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو ہم نے عکس کیا ہے، یہاں پر نذیر ملک صاحب نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بر صغیر ہند و پاک جو ہے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے، کیونکہ یہاں پر لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں جو زبانوں کی مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر زبانیں ایسی ہیں جو اپنے علاقے کی نسبت سے ان زبانوں کے نام قرار پائے ہیں، اپنے خطوں کی نسبت سے ان زبانوں کے نام قرار پائے ہیں۔ مثلا کشمیر کی زبان کشمیری، لداخ کی زبان لداخی، پنجاب کی زبان پنجابی، گجرات کی زبان گجراتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اردو ایک واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ متعین نہیں ہے، جس کا کوئی خطہ متعین نہیں ہے۔ یہ کشمیر میں بھی بولی جاتی ہے، یہ پنجاب میں بھی بولی جاتی ہے، یہ گجرات میں بھی بولی جاتی ہے۔ برصغیر کے ہر ایک حصے میں چاہے اس کے بولنے والے کم نظر آتے ہیں یا اس کے بولنے والے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ یہ بولی جاتی ہے۔ اس کا کوئی علاقہ متعین کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی علاقہ خطہ متعین کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے متعین نہیں ہے کیونکہ ایک ملی جلی اور مشترکہ تہذیبی رنگا رنگی کا نام ہے۔ یہ مختلف تہذیبیں آپس میں مل گئی ہیں، مختلف ثقافتی ورثے آپس میں مل گئے ہیں اور ایک نئی زبان وجود میں آئی، اور اس کو یہاں پر ہم اردو زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے جو اردو زبان ہے اپنے ارتقائی سفر کے دوران اس نے بہت سارے نام اختیار کیے ہیں۔ اس کو ہندی بھی کہا گیا ہے، اس کو زبان ہندوستان بھی کہا گیا ہے، اس کو دہلوی بھی کہا گیا ہے، اس کو اردوی معلیٰ کے نام سے بھی جانا گیا ہے، اس کو بولی گجرات اور گجری بولی بھی کہا گیا ہے، اور اس کو دکنی بھی کہا گیا ہے، اور اس کو ریختہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ زبان پختہ ہو گئی تھی دہلی میں، اس کو ریختہ کہا گیا۔ لیکن آج دنیا کی لسانی نقشے پر جس نام سے اس کو جانا جاتا ہے وہ زبان کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے اردو زبان۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کی جو گہری تہذیب اثرات، جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان کی زبان فارسی تھی، ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان ترکی تھی، اور مقامی زبان کی جو مقامی بولیاں جو بولی جاتی تھی آپس کی اس میل جول سے، فارسی زبان کے میل جول سے، ترکی، عربی اور مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کا نام اردو پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ارتقاء کے دوران اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف اور متضاد نظریات سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر پہلا ہی نظریہ جو ہے یہ ہے اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یعنی اردو سندھ میں پیدا ہوئی۔ سید سلیمان ندوی فرماتا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ہندوستان میں سندھ کی طرف سے داخل ہوئے، ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان فارسی تھی، اور مقامی زبان کی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اس کا نام اردو پڑ گیا۔ سید سلیمان ندوی۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یعنی مسلمان سے پہلے پنجاب میں داخل ہوئے، اور اردو وہاں پہ پنجاب میں پیدا ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی۔ اور یہاں پر ایک جو چوتھا والا ہم نے اردو برج بھاشا نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب، محمد حسین آزاد کس کتاب میں؟ آب حیات دے باچے میں لکھتے ہیں کہ ہر کوئی جانتا ہے اردو برج بھاشا نکلی ہے، لیکن جو نظریہ سب سے زیادہ اہم اور قابل قبول ہے وہ کون ہے؟ اردو دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی، اردو دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی۔ جو یہ نظریہ جو ہے کس نے پیش کیا ہے؟ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق اس وقت جو دہلی تھی، دہلی میں اس وقت 3 بولیاں بولی جاتی تھی، ایک ہریانوی، دوسری کھڑی بولی، اور تیسری برج بھاشا۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے زباندان ہے، اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس نے یہی لکھا ہے کہ اردو
جو دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی، کہ کس بنیاد اس نے کہا ہے کہ اس وقت دہلی میں 3 بولیاں بولی جاتی تھی، ہریانوی بولی بولی جاتی تھی، کھڑی بولی بولی جاتی تھی اور برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ جب ہم اردو کے ابتدائی منزل کو دیکھتے ہیں، ارتقائی حصے کو دیکھتے ہیں، اس کے آغاز اور ارتقاء کو دیکھتے ہیں، برج بھاشا کے مقابلے میں اردو پر کھڑی بولی اور ہریانوی بولی کے اثرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم اور دکنی اردو پر کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے نمایاں اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعد میں جوں اردو ترقی کر دی گئی، ہریانوی کے اثرات ظاہر ہوتے گئے، کھڑی بولی کے اثرات ظاہر ہوتے گئے، برج بھاشا کے اثرات ظاہر ہوتے گئے اور اردو ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ جہاں جہاں بھی گئی وہاں کی مقامی خصوصیات اس سے مل گئی اور وہاں بھی وہ اردو ترقی کرتی گئی، اور یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط میں تحریک زبان اصلاح کے دوران شاہ حاتم نے جو ہریانوی کے اثرات جو ہے اور کے معاصرین جو ہیں، انہوں نے تمام ان اثرات کو ظاہر کیا اور اردو ایک نئی شکل میں وجود میں آئی۔ اور یہاں تک ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر اردو کی جائے پیدائش کے متعلق، اردو کی ابتدا اور ارتقاء کے متعلق، اردو کی پیدائش کے مختلف اور متضاد نظریات سامنے آتے ہیں، اور لیکن ان میں سے سب سے جو قابل قبول نظریہ جو سب سے مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اردو دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی، اور یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے جو مطالعہ تاریخ کا مطالعہ کر کے ہمیں پیش کیا، اور اسی نظریے کو آج سب سے زیادہ قابل قبول نظریہ مانا جاتا ہے، اور اردو دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پیدا ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلم۔